موت سے قبر تک کا سفر۔ السلام علیکم۔ پارٹ 1 میں ہم نے زندگی سے موت تک کا سفر پڑھا تھا۔ اب ہم موت سے قبر تک کا سفر پڑھیں گے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کمرے کے عین درمیان میں میری بے جان لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں بڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر میں ان مخلوقات کی طرف متوجہ ہوا جن کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ وہ میری جانب بڑھے۔ میں سمجھا کہ وہ میرے بے جان جسم کو ان کپڑوں میں لپیٹ کر کہیں لے جانا چاہتی ہیں، لیکن مصیبت اس وقت شروع ہوئی جب وہ تیزی سے میری جانب بڑھے اور کپڑا بچھا کر مجھے پکڑا اور اس میں ڈال کر مجھے بری طرح سے اس میں لپیٹ دیا۔ یہ کپڑا اتنا خاردار تھا کہ گویا اسے خاردار تار سے تیار کیا گیا ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اس کی گندی بدبو تھی جو مجھے بے حال کر رہی تھی۔ مگر میں اس وقت کر ہی کیا سکتا تھا؟ نہ تو کوئی میری چیخو پکار سن سکتا تھا اور نہ مجھے ان کے گرفت سے نکلنے کی سکت تھی۔ بہرحال ان میں سے ہر ایک نے اس کپڑے کا کونا پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی جانب پرواز کرنا شروع کر دی۔ یہ ابھی تھوڑی ہی دیر اوپر گئے ہوں گے کہ فضا میں محف پرواز فرشتوں نے ان سے پوچھا، یہ کس کی روح ہے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، یہ خبیث روح ایک گمراہ انسان کی ہے، ایسے انسان کی ہے جس نے دنیا میں پیٹ کو اپنا خدا اور خوبصورت عورتوں کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا۔ یہ دولت اور جاہ و منصب کو اپنی عزت و فخر کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جسے گمراہی کے دیوتا شیطان ملعون نے خدا سے دشمنی اور اس کی نافرمانی پر اکسایا۔ اگر یہ بدبخت اور بیچارہ اپنی ہوس کے سرکش دھوڑے کو صبر اور تقوی کے لگام ڈال کے رکھتا اور برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرتا تو اس کا یہ برا انجام نہ ہوتا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس کے بعد ابھی کتنے خوفناک عذاب اس کے منتظر ہیں۔ یہ لوگ مسلسل اوپر جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد رک گئے اور آواز دی، دروازہ کھولو۔ مگر دوسری طرف سے آواز آئی، تمہارے ساتھ ایک پلیز روح ہے، اسے آسمان پر لے جانے کی اجازت نہیں، اسے پھینک آؤ۔ انہوں نے یہ جواب سن کر کپڑا کھولا اور مجھے وہیں سے نیچے گرا دیا۔ میں بڑے زور سے زمین سے آ ٹکرایا اور میرا مثالی بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ وہ بدن تھا جو ابھی چند منٹ پہلے خاکی بدن کی جگہ مجھے ملا تھا۔ اس موقع پر میں بڑی مشکل سے اٹھا اور سیدھا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں میرا بے جان جسم پڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ میری دوست تھی جو اکثر میری ماں اور میری بیوی کی غیر موجودگی میں میرے گھر آ جایا کرتی تھی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ وہ آئی، اس نے فوراً آگے بڑھ کر میرے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے دل کی حرکت بند ہو چکی ہے تو وہ چیخی، لیکن اس کی چیخ اتنی بلند نہ تھی جس سے ہمسائے بیدار ہو جاتے۔ اس کے بعد اس عورت نے سوچا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چپ چاپ نکل جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے اور وہ لوگ اسے قتل کے الزام میں پولیس کے حوالے نہ کر دیں۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک اور بات آئی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ یہ بندہ تو اب مر چکا ہے، تو جو گھر میں قیمتی سامان جو اس کی دسترس میں ہے وہ اسے لے جا سکتی ہے۔ اس نے اسے جمع کرنا شروع کیا اور ایک چادر میں لپیٹ کر تیزی سے گھر سے چلی گئی۔ میں نے اسے یہ کہنے کی بہت کوشش کی، اے بے انصاف، کم از کم ہمسایوں کو میری موت کی اطلاع ہی دے دو، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ نہ تو مجھے دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی میری آواز سن سکتی ہے۔ باہر جاتے ہوئے وہ عورت صحن کا دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھا اٹھا کے چل رہی تھی کہ اچانک گشتی پولیس والوں نے اسے روک لیا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، معاف کیجیے گا محترمہ، آپ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ عورت اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے کہا، میں اپنے بھائی کے گھر سے آ رہی ہوں۔ مگر اس کا ڈر اور خوف دیکھ کے پولیس والوں کو شک ہو گیا۔ ان میں سے ایک پولیس والے نے کہا کہ اس گٹری میں کیا ہے، اسے کھولو۔ انہوں نے اس کو کھولا تو اس میں قیمتی اشیاء دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ وہ یہ عورت چور ہے۔ پولیس والوں نے پوچھا، کیا تم چور ہو؟ جلدی سے بتاؤ کہ تم نے ان چیزوں کو کہاں سے چرایا ہے؟ عورت جو بہت ڈر چکی تھی گھبرا کر کہا، میں اپنے دوست کے گھر گئی، میں نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو میں اس کے گھر سے بس یہ سامان اٹھا کے لے آئی۔ باخدا میں چور نہیں ہوں، نہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ یہ جملے سن کر ایک پولیس والے نے لیڈی پولیس والے کو بولا اور اس نے اس کو ہتھکڑی نکال کر باندھ دیا اور پوچھا، ہمیں جائے وقت پہ لے چلو۔ عورت مسلسل رو رہی تھی اور کہی تھی، میں بے گناہ ہوں۔
اسی اثنا میں یہ لوگ گھر کے دروازے تک پہنچ گئے جو کھلا ہوا تھا۔ اس بات نے پولیس والوں کو مزید شک میں ڈال دیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ عورت قاتلہ ہے۔ پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ گھر میں اور اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں میری لاش تھی۔ انہوں نے لاش دیکھ کر فوراً وائرلیس کے ذریعے قریبی تھانے میں اطلاع دی اور ان میں سے ایک گاڑی اور ایمبولینس بھیجنے کی درخواست کی۔ پولیس والوں نے گھر کے تمام کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ کمروں کی تلاشی کے دوران کھونٹی سے لٹے میرے کپڑوں سے کچھ کاغذات نکلے جن میں میرا شناختی کارڈ اور میرے گھر کا ٹیلی فون نمبر اور میری بیوی اور ماں کا نمبر تھا۔ پولیس والے نے میری ماں اور میری بیوی کو فون کر کے میری موت کی اطلاع دی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ میری بیوی اور والدہ گھر واپس پہنچ گئیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا مر چکا ہے اور شوہر مر چکا ہے تو ان کا غم سے برا حال ہو گیا۔ دوسرے دن 8 بجے صبح میری والدہ، بیوی اور رشتہ دار ہسپتال کے سرد خانے آئے۔ سرد خانے کا انچارج کچھ کاغذی کارروائی کے بعد ایک خانے کی طرف گیا اور آہستہ سے اسے باہر کھینچنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میرا بدن باہر آ رہا تھا، حاضرین کے غم و اندوہ اور خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری پوری لاش ان کے سامنے آ گئی۔ کچھ لوگوں سے ڈر کے مارے یہ منظر نہ دیکھا گیا اور انہوں نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ میری لاش نیلی پڑ چکی تھی اور چہرہ خوفناک ہو چکا تھا۔ میری بیوی کا غم سب سے الگ تھا۔ میری بیوی کو میرے دیگر ہمدردوں سے زیادہ غم کا احساس ہو رہا تھا۔ البتہ اس کی وجہ میری موت نہیں تھی، بلکہ وہ اس لیے بے چین تھی کہ میں صحت نامہ اعمال لے کر عالم برزخ میں وارد ہوں۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہاں کس قسم کے عذاب میرے منتظر ہیں۔ وہ میرے سال ثواب کے لیے مسلسل قرآن پڑھ رہی تھی اور خاص طور سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ میری دل سوز شریک حیات کو اس بات کا بہت غم تھا کہ میں عالم تنہائی میں بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہوا اور ایک عظیم گناہ کے ارتکاب کی حالت میں میرا ملک الموت سے سامنا ہوا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس صورت میں کس قدر سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اب جا کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری شریک حیات حقیقی مومنہ ہے۔ وہ ایسی انسان ہے جو صرف اپنے لیے بہشت کی خواہش مند نہیں تھی، بلکہ وہ میری طرح کے گناہ گاروں کے جہنم جانے پر بھی سخت بے چین تھی۔ اس روز ہمارے گھر میں مسلسل لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی تھی، کیونکہ اسی دن میرا جنازہ اٹھنا تھا اور قبرستان لے جایا جانا تھا۔ میں اس ایمبولینس پہ کھڑا اپنے جنازے میں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں کچھ لوگ میری موت پر غمناک اور کچھ لوگ اس پر خوش تھے۔ جنازے میں شریک لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے حیوانات بھی تھے جن سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ لوگ ان سے نہیں ڈر رہے تھے۔ یہ حیوانات دراصل ایسے انسان تھے کہ میری طرح گناہوں کی وجہ سے ان کا باطن مسخ ہو چکا تھا اور وہ اندر سے انسان کی بجائے حیوان کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ ایمبولینس اور جنازے میں شریک لوگ قبرستان پہنچ گئے اور میری لاش والا تابوت اٹھا کر غسل خانے میں لے گئے۔ انہوں نے آرام سے میری لاش کو تابوت سے نکالا اور اسے غسل خانے کے تخت پر رکھا۔ اس دوران غسال نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، خدا کرے یہ کوئی نیک بندہ ہو، نہیں تو آج رات بڑا سخت عذاب اس کے انتظار میں ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، اس شخص کی خوفناک شکل سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شخص دنیا میں کوئی اچھے انسان نہ تھا۔ اس کی روح یقیناً یہاں موجود ہے اور ہماری باتیں سن رہی ہے۔ کاش ہم بھی اسے دیکھ سکتے اور اس سے پوچھتے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ اس کے بعد میری لاش کو تابوت میں واپس رکھ دیا گیا اور میرے تابوت کو قبلہ رو رکھا گیا اور ایک عالم دین جنہیں پہلے سے بلا لیا گیا تھا آگے کھڑے ہوئے تاکہ نماز جنازہ شروع کی جائے۔ تمام لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز جنازہ شروع ہوئی۔ وہ عالم دین بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلی تکبیر کے بعد کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور ان کے آخری رسول ہیں۔ اس عالم دین کی زبانی یہ جملے سنے تو میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، کاش میں دنیا میں صرف ایک بار ہی اس جملے کو سچے دل سے ادا کر لیتا تو یہ اس ہولناک موقع پر میرے کام آتا۔ عالم دین نے نماز جاری رکھتے ہوئے پڑھا، خدایا تمام مومن مرد و زن اور مسلمان مرد و زن کو بخش دے۔ خدایا اس میت کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہ معاف کر دے اور اپنا لطف و کرم اس کے شامل حال فرما دے۔ یہ سن کر میں نے اپنے آپ سے کہا، افسوس میں تو وہ شخص ہوں جس نے پوری زندگی میں ایک رکعت نماز بھی ادا نہ کی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کی،
نہ ان پر اعتقاد رکھتا تھا اور نہ مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ خدا میری مغفرت کیوں کرے گا؟ عالم دین نے نماز کو جاری رکھتے ہوئے پڑھا، خدایا یہ تمہارا غلام ہے، اس کے ماں باپ بھی تمہارے غلام ہیں، یہ اب تیری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اور تو وہ بہترین ہستی ہے جس کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ اگر یہ نیکوکاروں میں سے ہے تو اس کی نیکیوں میں مزید اضافہ فرما، اور اگر یہ گناہ گاروں میں سے ہے تو اس کے گناہ معاف فرما دے، اسے بخش دے، اسے اپنے یہاں بلند درجہ عطا فرما، اپنی رحمت کے بے قرار دریا سے اس پر رحم فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ جب عالم دین نے یہ جملے کہے، میں نے اپنی دونوں ہاتھ اپنے منہ پر مار کر بلند آواز میں فریاد کرتے ہوئے کہا، خدایا مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت کر دے۔ یہ لوگ جنہیں میری سیاہ کاریوں کے بارے میں معلوم نہیں، یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سوائے نیکی اور اچھائی کے اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتے؟ اسی حالت میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا، اگر تم سچے مومن ہوتے تو خواہ تم نے نیکیاں نہ کمائی ہوتی، صرف مومنین کی تمہارے بارے میں نیک گواہی سے اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو تمہارے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا اور فرماتا، میں نے اپنے بندے کے بارے میں تمہاری گواہی کو قبول کیا، میں اس کے وہ گناہ جن سے تم لوگ بے خبر ہو اور جن کا صرف مجھے علم ہے، ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس عالم دین کو معلوم ہوتا کہ دنیا میں تم کس طرح کے انسان تھے تو یہ تمہارے نماز جنازہ نہ پڑھاتا، اور اگر پڑھتا بھی تو 5 تکبیروں کی بجائے 4 تکبیریں پڑھتا، کہ صرف حقیقی مومنین کی نماز جنازہ میں 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، جن میں سے ہر تکبیر نماز پنجگانہ میں سے ایک نماز کے برابر ہوتی ہے۔